السلام علیکم جی، میں ہربلی سے اجاز طالب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھا، ہم نے جڑی بوٹیوں کے فوائد کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس میں آج ہم جس ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں یہ ہے امبا ہلدی. ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو مینگو جنجر بھی کہتے ہیں. لاطینی جو اس کا زبان ہے نا، جو یعنی نباتاتی اس کا جو نام ہے یہ ہے کرکیوما اماڈا. ٹھیک ہے، ہندی میں اسے کپور ہلدی کہتے ہیں، پنجابی میں چوہا ہلدی، گجراتی میں آبنا ہلدر. ٹھیک ہے، اسی طرح سندھی میں نر ہینڈ، بنگالی میں عام آوا، انگریزی میں مینگو جنجر. ٹھیک ہے، ماہیت کے اعتبار سے یہ نارنج کے مانند ایک خوبصورت درخت کی جڑ ہے جو ہلدی کی مانند ہے لیکن اس سے تھوڑی بڑی ہے. اس کی چاڑ یعنی جو تازہ جڑ ہوتی ہے نا، توڑنے پر آم کی کیری کسی خوشبو پیدا کرتی ہے، اسی لیے اسے آمبا ہلدی اور مینگو جنجر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور رنگ اس کا جو ہوتا ہے زرد سرخی مائل ہوتا ہے، ذائقہ تلخ اور خوشبودار ہوتا ہے. مزاج جو اس کا ہے یہ گرم خشک ہے درجہ دوم میں. ٹھیک ہے، مقدار خوراک اس کی 2 سے 3 گرام ہے. عام طور پہ یہ بنگال، بمبئی اور مغربی جو پہاڑ ہیں انڈیا کے، ان کے جو گھات ہیں نا وہاں پہ یہ پائی جاتی ہے. افعال یعنی اس کے جو فوائد ہے، افعال و استعمال جو ہے یہ اورام اور مواد کو تحلیل کرتی ہے، اسی لیے جو چوٹ پھوڑے پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اوپر بطور ضماد یعنی بطور مرہم اس کا استعمال عام کیا جاتا ہے. اس کا منجن بھی بنایا جاتا ہے جو منہ کے ذائقے کو درست کرتا ہے. اسی طرح جو اپٹن وغیرہ ہوتا ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اس میں بھی اس کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، معدے کے امراض میں بھی یہ مفید ہے، نفخ، اسی طرح درد شکم، کھانسی وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بلغمی تپے دق وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ مفید ہوتی ہے. اور خشک کھانسی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا نمک بھی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو جدید تحقیق کے مطابق اس کا جو کیمیائی تجزیہ کیا گیا ہے اس میں اسینشنل آئل ہوتا ہے، رال، شکر، گوند، آرگینک ایسڈ اور لاکھ وغیرہ پائی جاتی ہے. اور اکثر طبی کتب میں یہ بھی لکھا جاتا ہے، فارسی کی جو ہیں ان کے اندر اس کو دار چوبہ لکھا جاتا ہے یعنی دار ہلد، لیکن جو کہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.